السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں سفیان علی فاروقی اور اپنے چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ دوستوں، ماں کی محبت، ماں کی ممتا کو اور ماں کو لفظوں میں بیان کرنا، شاید کوئی ڈکشنری ایجاد ہوئی ہو، شاید کوئی آلہ ایسا بنا ہو جس میں ماں کی محبت کو تولا جا سکے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بہت مختصر سی، وہ میں بھی چلاؤں گا اور مختصر سی وہ ویڈیو آپ بھی دیکھیے گا۔ اب تصور کریں، اب امیجن کریں، اب سوچیں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتی ہے، وہ کس حد تک جاتی ہے۔ اور مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے اپنی والدہ یاد آئیں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا یقین ہے کہ میری والدہ جتنی نیک تھیں، جتنی بزرگ تھیں اور جتنی عبادت گزار تھیں، جتنا درد دل رکھتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ باغات میں جنت میں سیر کر رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مکمل اعزاز سے نواز رہے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے اپنی والدہ یاد آ گئیں اور ان کی یاد آئی جو انہوں نے ہمیں سکھائی یا ہمیں پڑھانے کے لیے جو قربانیاں دیں۔ سب مائیں ایسے کرتی ہیں، اور یہ ویڈیو میرے ان سب دوستوں کے لیے ہے جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے والد زندہ ہیں اور وہ ان کی ٹھیک سے خدمت نہیں کر پاتے، وہ ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کر پاتے اپنی مصروفیت میں۔ اور یہ دیکھیں، دنیا میں ہر چیز مل جائے گی، ایک وقت آئے گا، آپ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پیسہ دے دیں گے، سارا کچھ آ جائے گا۔ لیکن اگر اس لمحے میں آپ کے پاس آپ کی ماں نہ ہوئی تو یقین کریں کہ وہ ساری دنیا، ساری دولت اور وہ ساری لگژری لائف جو ہے نا، وہ بے معنی ہو کے رہ جائے گی۔ اس لیے جن کی مائیں زندہ ہیں اور جن کے والد زندہ ہیں، میری ان سے بستہ درخواست ہے کہ یہ دیکھیں ویڈیو میں، کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کیسے ڈھال بنتی ہے، اور وہ کیسے جو ہے وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اور کیسے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے جد و جہد کرتی ہے، محنت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے۔ اور بے شمار ہماری جو ارد گرد جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اولاد کو پالنے کے لیے ماں جو ہے وہ گھر کی امور خانہ داری کو بھی سر انجام دے رہی ہوتی ہے اور کما کے بھی لا رہی ہوتی ہیں۔ بہت کچھ جو ہے وہ ایک ماں، ایک عورت بحیثیت ماں بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ وہی عورت ہوتی ہے جس نے کسی وقت بہت سارے سپنے دیکھے ہوتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے خواب ہوتے ہیں اور اس کے بھی بہت سارے ڈریمز ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چاہ رہی ہوتی ہے۔ بے شمار دفعہ اس کا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن وہ اپنی اس خواہش کو دبا کے اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اس کا کوئی چیز گھر میں بنانے کو دل کرتا ہے، لیکن اس کا بچہ کہتا ہے کہ ماں میرا یہ کھانے کو دل کرتا ہے، تو وہ اپنی اس خواہش کو نہ صرف چھوڑتی ہے بلکہ اپنی اس خواہش کو بچے کی خواہش پہ قربان کرتی ہے، اور اس قربانی پہ وہ خوش ہوتی ہے۔ یعنی کہ اپنی ضرورت کو یا اپنی خواہش کو چھوڑ کر، اپنی ضرورت اور خواہش کو چھوڑ کر بچے کی خواہش پوری کرنے میں بھی اسے ایک خوشی جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور اس خوشی کو بھی میرے نہیں خیال میں کہ کوئی لغت ہے ایسی کہ جس میں ماں کی اس خوشی کو بھی بیان کیا جا سکے۔ تو ماں بہت قربانی دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، چار دیواری کے لیے۔ وہ گھر میں بیک وقت جو ہے وہ کئی کردار نبھا رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک بیوی ہے، اس کو ایک بیوی کا کردار نبھانا ہے، اس نے آپ کے کپڑے دھونے ہیں، اور کچن کو دیکھنا ہے، پھر گھر کی صفائی کو دیکھنا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں معاشرے میں 90% مائیں وہ یہ نوکرانی رکھنے کو افورڈ نہیں کر سکتی، برتن دھونے کے لیے یا صفائی کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے۔ ہمارے معاشرے کی 90% مائیں جو ہیں وہ سارا کئی کردار گھر میں، لانڈری والی بھی وہ ہے، صفائی والی بھی وہ ہے، کوکنگ بھی وہ کر رہی ہیں، اپنے شوہر کا خیال بھی وہ کر رہی ہیں۔ اور اس سارے گن چکر میں اس کی اپنی ذات کہاں جاتی ہے، اس کی اپنی خواہشیں کہاں جاتی ہیں۔ اور وہ کبھی آپ پوچھیں، کبھی اپنی ماں سے پوچھیں جا کے کہ ماں آپ کا کیا کھانے کو دل کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنی ماں کو کھلائیں۔ آپ کو زندگی میں وہ خوشی محسوس ہوگی
جو شاید آپ کو پوری دنیا کی دولت مل جائے تب بھی آپ کو یہ خوشی نہ فیل ہو. سو آپ کی والدہ کا جو دل کرتا ہے وہ کرے. اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے بے شمار جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ کام کیا کرے تاکہ آپ کی والدہ جو ہے وہ خوش ہو. آپ کی والدہ خوش ہوں گی، آپ انہیں خوش رکھیں گے، ان کی صحت ٹھیک رہے گی. اور والدین کی جو صحت کا تعلق ہوتا ہے وہ اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خوراک سے زیادہ اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. اب یقین کریں، اب اپنی والدین کو شیشے کے ایک محل میں یا سونے کے ایک محل میں رکھ دیں اور آپ انہیں پیار نہ دیں تو وہ سونے کے محل میں بھی مرجھا جائیں گے. تو یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں آپ کے پاس ہیں والدین، تو آپ یقین کریں کہ روزانہ اپنے کام پہ جانے سے پہلے آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے سامنے وہی شرارتیں کریں، بالکل بچے بن جائیں ان کے سامنے جیسے آپ، اور ہر چیز میں انہیں آگے رکھیں. آپ اپنا اگر آپ کوئی برانڈ بنا رہے ہیں، آپ نے اس کا افتتاح کرنا ہے، وہ اپنے والدین سے کروائیں. اور کسی بھی اچھی چیز کی شروعات جو ہے وہ اپنے والدین سے کرائیں، انہیں اہمیت دیں. اب یقین کریں کہ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں دنیا میں، واحد ماں باپ ہوتے ہیں جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ کامیاب ہوں. ورنہ کوئی بھی معاشرے میں ایسے نہیں چاہتا کہ آپ ان سے زیادہ کامیاب ہوں. ماں باپ ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنا منہ سے لقمہ بھی نکال کے آپ کو دیتے ہیں اور جو آپ کے لیے اپنی زندگی کی خوشیوں کو تیاگ دیتے ہیں. کبھی اپنے والد سے پوچھیں کہ وہ آپ کی ضروریات کو، آپ کی تعلیم کے لیے اور آپ کے نان نفقے کے لیے اور آپ کی جو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے سائیکل لینا ہے، آپ نے موبائل لینا ہے، آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ نے اس طرح کا اپنے سیر پہ جانا ہے، ٹرپ پہ جانا ہے آپ نے سیر کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ. تو وہ جتنا بھی مطلب آپ کو جتنی بھی آپ کی نیڈز پوری کر رہے ہوتے ہیں والدین. کبھی آپ نے دیکھا اپنے والدین کو کہ وہ مطلب وہ نیڈز کیسے پوری کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے کپڑے والدین سے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، بچوں کی جوتیاں زیادہ خریدی جاتی ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمت دے، آپ والدین پہ خرچ کر سکیں، تو آپ کو چاہیے کہ بالکل اسی طرح جس طرح والدین آپ کے لیے، آپ کی خواہشات کے لیے، آپ کے والدین آپ کی خواہشات کے لیے اور اپنا جو ہے اپنی ضروریات کو چھوڑتے ہیں، اس طرح آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آپ بالکل فارغ البال نہیں ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ اپنی ضروریات کو چھوڑ کے والدین کا خیال کریں، ان کی دعائیوں کا خیال کریں، ان کی خوراک کا خیال کریں. بہرحال والدین جب تک آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق ہم نے پڑھا کہ جب ان کی والدہ فوت ہوئی تو کوہ طور پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے آنا کوہ طور پہ، کہ پیچھے تیری ماں اب دعائیں کرنے والی ماں نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں نوافل ادا کر رہا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی تو میں اپنی نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی بات سننے کے لیے پہنچتا. تو ماں اگر آپ کی زندہ ہے تو آپ یقین کریں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو دی ہے. اللہ پاک جن کے والدین سلامت ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک سلامت ہے، تو اللہ پاک آپ سب کو ان کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق دے اور ان کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق دے. اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، میرے والدین کے لیے بھی دعا کریں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.